بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 11 جنوری بروز ہفتہ ہم بات کریں گے سندھ پولیس کے افسران کے خلاف کارروائی شروع کی گئی ہے اور اہلکاروں کو نوکریوں سے بھی ہٹایا گیا ہے۔ کچھ سینئر افسران سابق ڈی آئی جی لیول کے افسران کی گرفتاریوں کا حکم دیا گیا ہے، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور ساتھ ہم بات کریں گے کہ کراچی میں ڈرائیونگ لائسنس برانچ میں کرپشن پر 7 پولیس افسران اور اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا ہے۔ یہ کرپشن کا ایک بڑا سکینڈل سامنے آیا ہے۔ کراچی میں ڈرائیونگ لائسنس برانچ میں کرپشن پر 7 پولیس افسران اور اہلکاروں کے خلاف کارروائی۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے نوٹس لیتے ہوئے ڈرائیونگ لائسنس سعود آباد برانچ میں تعینات 7 پولیس افسران اور اہلکاروں کو معطل کر کے بی کمپنی بھیج دیا۔ معطل کیے گئے افسران میں سعود آباد ڈرائیونگ لائسنس برانچ میں تعینات انسپیکٹر اشرف علی سمرو، انسپیکٹر سعید محمد شاہ، سب انسپیکٹر محمد صدیق میمن، سینئر کلرک محمد آصف، اے ایس آئی محمد پناہ، اے ایس آئی شاہد علی اور ہیڈ کانسٹیبل شہزاد گل شامل تھے۔ تمام معطل کیے گئے افسران اور اہلکاروں کو بی کمپنی پولیس ہیڈ کوارٹر گارڈن رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ یہ احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ ان کو معطل کیا جاتا ہے اور ان کو بھیجا جاتا ہے پولیس لائن میں۔ وہیں پہ دوسری جانب ایک اور جو سکینڈل سامنے آیا تھا وہ کراچی واٹر کارپوریشن میں ایک بڑا سکینڈل سامنے آیا تھا، جس میں جو سربراہ ہیں اپنے ہی ادارے کے سی ای او ہیں، ان پر اپنے ہی دفتر میں جانے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ کہ سندھ حکومت نے واٹر کارپوریشن میں مبینہ کرپشن کے خلاف اینٹی کرپشن کو احکامات جاری کیے ہیں۔ کہاں کہاں پانی کے بلک کے کنیکشنز دیے گئے، زیر زمین پانی کے لائسنس کے اجراء میں بے ضابطگیوں اور پانی چوری کرنے کے خلاف بڑے پیمانے پر انکوائری کا حکم دیا گیا ہے۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر کراچی واٹر کارپوریشن سید صلاح الدین انکوائری پر اثر انداز نہ ہوں، ان کو کام کرنے سے روک دیا گیا اور مرکزی دفتر میں داخل ہونے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے اور ان کے دفتر کے باہر صلاح الدین کے نام کی تختی کو بھی ہٹا دیا گیا ہے۔ 15 دن میں انکوائری مکمل کر کے رپورٹ پیش کی جائے، یہ حکم دیا گیا ہے۔ سندھ حکومت کے محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن اینڈ کوارڈینیشن کی جانب سے حکم نامہ جاری کیا گیا، جو سیکرٹری سروسز غلام علی کے دستخط سے ہوا۔ حکم نامہ کے مطابق کراچی واٹر کارپوریشن میں زیر زمین پانی نکالنے کے لیے لائسنس کے اجراء اور پانی چوری کے خلاف کارروائی سامنے آئی ہے، جس کے بعد اتھارٹی نے سندھ اینٹی کرپشن کو معاملے کی شفاف چھان بین کا حکم دیا ہے۔ سندھ کے سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ نے کراچی واٹر کارپوریشن کے چیف ایگزیکٹو آفیسر سی ای او صلاح الدین احمد کو کام کرنے سے روک دیا ہے۔ انکوائری مکمل ہونے تک صلاح الدین کو دفتر میں داخلے پر پابندی کا سامنا ہوگا۔ بطور چیف ایگزیکٹو یا مینیجنگ ڈائریکٹر کی ذمہ داریاں ادا کرنے سے بھی روک دیا گیا ہے اور ان کے دفتر کے باہر نام کی جو تختی ہے اس کو بھی ہٹا دیا گیا ہے۔ انکوائری 2 ہفتوں میں مکمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ زیر زمین پانی نکالنے کے لیے لائسنس کے اجراء کے نام پر کروڑوں روپے کے گھپلے سامنے آئے تھے۔ گھپلوں کے انکشاف کے بعد 70 لائسنس منسوخ کیے گئے ہیں۔ انکوائری کے حتمی نتائج آنے تک چیف آپریٹنگ آفیسر اسد اللہ خان کو چیف ایگزیکٹو آفیسر اور ایم ڈی کی اضافی چارج کی ذمہ داریاں بھی سونپ دی گئی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کراچی میں بلک کے کنیکشنز میں بھی بڑے پیمانے پر بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، جہاں مبینہ طور پر کروڑوں روپے کی کرپشن کی گئی ہے اور سب سوائے زمینی پانی کے کنیکشن کے لائسنس میں بڑے پیمانے پر مبینہ کرپشن کی گئی ہے۔ سرکاری خزانے میں چالان جمع کرانے کی بجائے مبینہ کرپشن کے عوض لائسنس جاری کیا گیا، جس کی ابتدائی تحقیقات ہوئیں تو 70 لائسنس کو منسوخ کیا گیا ہے۔ واٹر کارپوریشن میں پانی کی چوری کے خلاف بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ مرکزی لائنوں کے ذریعے واٹر کارپوریشن حکام کی مبینہ ملی بھگت سے پانی کی چوری کرنے کی بھی اطلاعات ہیں، جس کی سندھ حکومت کی ہدایت پر اینٹی کرپشن تحقیقات کر رہی ہے۔ اس حوالے سے چیئرمین واٹر کارپوریشن میئر کراچی مرتضی وہاب سے رابطہ کر کے موقف حاصل کرنے کی بھی کوشش میڈیا کی جانب سے لی جا رہی ہے، لیکن وہ ابھی تک اس معاملے پر خاموش ہیں اور کوئی موقف نہیں دے رہے۔ وہیں پہ جو ایک اور بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ سی ٹی ڈی کے کچھ لوگ تھے اور ان افسران کے خلاف کارروائی۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو ڈاکٹر شاہ نواز قتل کیس تھا، اس میں تفتیش رپورٹ جو جمع کروائی گئی، جس میں ڈی آئی جی ایس ایس پی لیول کے لوگ ملزمان ہیں جو روپوش ہیں، اور اس میں میرپور خاص ضلع کے سندھڑی پولیس اسٹیشن کی حدود میں توہین رسالت کے مقدمہ میں نامزد عمر کوٹ کے رہائشی ڈاکٹر شاہ نواز
کو 19 ستمبر کو جعلی مقابلے میں ہلاکت کے بعد عمر کوٹ لاش جلانے اور دیگر واقعات سے متعلق دہشت گردی عدالت میں سماعت ہوئی۔ میرپور خاص کی دہشت گردی عدالت ہے میرپور خاص، وہاں سماعت ہوئی۔ تفتیشی افسر ڈی ایس پی اسلم جاکھرانی کی جانب سے پیش کی گئی رپورٹ میں اسسٹنٹ پروسیکیوٹر نے جن 27 خامیوں کی نشاندہی کر کے رپورٹ دوبارہ پیش کرنے کی ہدایت کی ہے وہ بھی سامنے آ گئی ہیں، اور ایک چالان میں 27 خامیاں 27 آبجیکشنز لگائے گئے ہیں پروسیکیوشنز کی جانب سے، اور وہ آبجیکشنز لگا کے واپس بھجوا دیا گیا ہے کہ چالان کو مکمل کر کے اور درست کر کے پیش کیا جائے۔ جمع کی گئی رپورٹ میں واقعے کی تصدیق شدہ ایف آئی آر نہیں ہے، جو چالان کے ساتھ مصدقہ ایف آئی آر سے کاپیاں نہیں ہیں۔ رپورٹ میں اسپیشل میڈیکل بورڈ کی ٹیم کے نام نہیں ہیں۔ یہ اس میں قبر کو دوبارہ کھود کے قبر کشائی ہوئی تھی اور دوبارہ سے پوسٹ مارٹم کیا گیا تھا، جس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ ان پر تشدد کیا گیا اور تشدد کے بعد ڈیتھ ہوئی۔ رپورٹ میں اسپیشل میڈیکل بورڈ کی ٹیم کے نام نہیں ہیں، کیس میں نامزد ملزمان کے شناختی کارڈ اور ان کے نمبر تک بھی نہیں ہیں۔ چارج شیٹ میں ڈاکٹر کی لاش کی فورینزک رپورٹ نہیں ہے، پولیس کی جانب سے کرائے گئے پوسٹ مارٹم کی مصدقہ رپورٹس بھی نہیں ہیں۔ اب اتنا ایک ہائی پروفائل کیس ہو اور پولیس کی جانب سے اگر اس طرح کے 27 خامیاں ہوں تو پھر عام کیسز میں پولیس کیا کرتی ہوگی، اور وہ جب سپریم کورٹ جا کے بندے بری ہو جاتے ہیں، کل میں نے آپ کو بتایا تھا جسٹس ملک شہزاد صاحب نے کہا ہے کہ ایک ڈاؤٹ آ جائے نا پروسیکیوشن کی سٹوری میں تو وہی کافی ہوتا ہے ملزم کو بری کرنے کے لیے۔ تو یہ جو آپ کو ملزمان بری ملتے ہیں تو وہ عام کیسز میں، عام روٹین کے کیسز میں جو آپ کو بریت کی فیصلے ملتے ہیں اس میں زیادہ تر لوگ گنہگار ضرور ہوتے ہیں، لیکن پروسیکیوشن میں اتنی بڑی بلنڈر کیے جاتے ہیں، نالائکیاں کی جاتی ہیں کہ عدالتوں کے پاس آپشن ہی نہیں رہتی۔ عدالت اگر قانون کے پرنسپل کو دیکھے گی تو ان کو بری کرنا پڑتا ہے، اور عدالتوں کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوتی۔ اور اس میں سب سے بڑا اگر ہم قتل کے مقدمات کی بات کریں تو وہ گھر سے ہی خرابی شروع ہوتی ہے۔ ان لوگوں کو آئی وٹنس بنایا جاتا ہے جو موقع پہ تھے ہی نہیں، مقتول کے بھائی کو، چاچے کو، کزنوں کو، ان کو بنایا جاتا ہے جو موقع پہ موجود نہیں ہوتے۔ تو اسی طریقے سے جو اس طرح کے معاملات ہیں وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب وکیل ان سے 3 سوال کرتے ہیں، چوتھے سوال پہ وہ غلط جواب دیتے ہیں اور جرا میں وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ کریٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی وجہ ہے، چونکہ جو موقع پہ موجود لوگ ہوتے ہیں وہ گواہی کے لیے آگے نہیں بڑھتے، یا جو مقتول فیملی ہے وہ ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتی کہ ہم ان کو گواہ رکھ بھی لیں، کل یہ مکر جائیں ہم کیا کریں گے۔ تو یہ بہت سارے مسائل ہیں۔ ڈاکٹر شاہ نواز قتل کیس میں جو روپوش افسران ہیں، ڈی آئی جی، ایس ایس پی وغیرہ، ان کے دوبارہ وارنٹ گرفتاری جاری کر کے ان کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ دہشت گردی عدالت میں سماعت ہوئی۔ عدالت کا سابق ڈی آئی جی جاوید جسکانی، ایس ایس پی اسد چودھری کی عدم گرفتاری پر شدید اظہار برہمی۔ عدالت نے دونوں افسران کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے ہر صورت گرفتار کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ ڈاکٹر شاہ نواز کیس میں ایف آئی اے کے تفتیشی افسر راشد بھٹی عدالت میں پیش ہوئے۔ گرفتار ملزمان سے برآمد ہونے والے 14 موبائل فونز میں سے صرف 5 کی فورینزک رپورٹ آئی ہے۔ سندھڑی تھانے کی حدود میں ڈاکٹر شاہ نواز کو جو قتل کیا گیا تھا اس پر مقدمہ میں پولیس افسران اور اہلکاروں سمیت 16 ملزمان نامزد کیے گئے تھے۔ عدالت نے 9 ملزمان کی ضمانت میں توسیع کرتے ہوئے سینئر افسران جو 2 افسران ہیں، ڈی اے جی اور ایس ایس پی، ان کو گرفتار کر کے 21 جنوری کو پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ یہ عدالت کی جانب سے ایک بڑا حکم نامہ سامنے آیا ہے اور عدالت نے کہا ہے کہ ان کو ہر صورت گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ اب ہم جب بات کرتے ہیں سندھ سرکار کی تو وہاں ایسے کارنامے سامنے آتے ہیں۔ سی ٹی ڈی کے سینئر افسر محکمہ انسداد دہشت گردی عدالت محکمہ انسداد دہشت گردی کے ڈی آئی جی آصف اعجاز شیخ نے شہری کی شارٹ ٹرم کڈنیپنگ، جو کچھ ٹائم کے لیے کڈنیپنگ ہوتی ہے، شارٹ ٹرم کڈنیپنگ اور تحقیقات کی روشنی میں سول لائنز انٹیلیجنس ونگ کے افسران اور 2 اہلکاروں کو معطل کر دیا ہے۔ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی آصف اعجاز شیخ نے شہری کی شارٹ ٹرم کڈنیپنگ کا واقعہ سامنے آنے اور اے وی سی سی کی تحقیقات کی روشنی میں سی ٹی ڈی سول لائن میں قائم انٹیلیجنس ونگ میں تعینات سب انسپکٹر راجہ محمد بشیر اور 2 پولیس اہلکار کانسٹیبل محمد عمر اور صاحبزادہ علی رضا کو معطل کرنے کا حکم جاری کیا اور ان کو سسپینڈ کر کے آپریشن سی ٹی ڈی تبدیل کر دیا۔ کرپٹو کرنسی کا کاروبار کرنے والے شہری ارسلان کو منگو پیر کے علاقے سے بغیر نمبر پلیٹ کی پولیس موبائل میں سوار سادہ لباس افراد نے اغوا کیا تھا۔ ملزمان بعد ازاں صدر پاسپورٹ آفس کے قریب لے جا کر شہری ارسلان کے موبائل فون کی مدد سے اس کے اکاؤنٹ میں موجود $3,40,000 مختلف اکاؤنٹس میں منتقل کر کے انہیں مزار قائد کے قریب
پھینک کر فرار ہو گئے۔ حکام نے بتایا کہ ابتدائی تحقیقات میں اینٹی وائلنٹ کرائم سیل پولیس نے پولیس اہلکار سمیت 7 ملزمان کو گرفتار کیا تھا۔ بعد ازاں پولیس نے ایک اور ملزم کو بھی گرفتار کیا تھا۔ اس کے بعد گرفتار ملزمان کی تعداد 8 ہو گئی ہے، جبکہ CTD سول انٹیلیجنس ونگ میں تعینات کانسٹیبل علی رضا تاحال فرار ہیں۔ اور یہ ایک بہت بڑا سکینڈل سامنے آیا تھا جس میں ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا CTD کے، جن کے خلاف جن کے اوپر یہ الزام ہے کہ انہوں نے ایک شہری کو گرفتار کیا اور اس شہری کو گرفتار کر کے جو ہے وہ اس کیس کے اندر 2 CTD کے عہدیداران کو ہٹا بھی دیا گیا ہوا ہے۔ 2 CTD اہلکاروں کو ہٹا دیا گیا ہے۔ شہری کی شارٹ ٹرم جو ہے اس میں DSP راجہ عمر خطاب کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ شارٹ ٹرم کڈنیپنگ میں ملوث ہونے پر انچارج محکمہ انسداد دہشت گردی نے DSP راجہ عمر خطاب کو ہٹا دیا ہے۔ جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق DSP SPU راجہ فرخ یونس کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ 2 DSPs کو ہٹایا گیا ہے۔ دونوں افسران کو CPO رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے اور اس میں 8 ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں اور یہ 2 پولیس افسران کو ہٹایا جا چکا ہے۔ یہ تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔